سمجھے. السلام علیکم. FTM 105 یوٹیوب چینل اور لقمان گوہرہ نیوز فیس بک پیج میں خوش آمدید. ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے ٹیلنٹ کو لے آؤٹ کرتے رہتے ہیں. آپ کے سامنے جو بھی جہاں بھی ہمیں ٹیلنٹ ملتا ہے آپ کو بتاتے رہتے ہیں، اور ہمارا مقصد ہے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے. کوئی تنظیم اچھا کام کرے ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں. ناظرین، آج بھی ہم آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا نعت خواں لے کے آئے ہیں جو بڑا اچھے انداز میں، بڑے پیارے انداز میں آپ کو کلام بھی سنائیں گے. واقعہ اس بچے میں دیکھو گے کہ ٹیلنٹ نظر آئے گا. آنے والے وقت میں مستقبل میں بہت بڑا ایک، میں کہتا ہوں انشاءاللہ اللہ اسکالر بھی بنائے گا اور ایک نعت خواں بھی ہوں گے. آپ نے بہت سارے نعت خواں سنے ہوں گے، لیکن آج بھی ضرور سنیے کہ بچہ کس انداز میں ہر نعت خواں کی کاپی بھی کر لیتا ہے. میں نے سنا ہے. اس بچے کا نام ہے محمد عثمان، اور یہ ابھی کتنی عمر ہے آپ کی بیٹے؟ 12 سال. 12 سال اس بچے کی عمر ہے. نام محمد عثمان جی. آج کل کیا کر رہے ہو آپ؟ حفظ. کہ اسکول بھی پڑھے آپ؟ جی. کون سی کلاس میں ہیں اسکول میں؟ 4 کلاس میں. اور یہ نعتوں کا شوق کب سے ہے آپ کو؟ تقریباً 7 سال سے. 7 سال سے؟ ابھی 7 سال کے مجھے خود ابھی لگ رہے ہو. آپ کی عمر کتنی ہے ابھی؟ 12 سال. 12 سال ہے. لگتا ویسے اتنا ہی چھوٹا سا ہی ہے. اچھا، 7 سال کے آپ کو شوق ہے. پہلی نعت آپ نے کوئی یاد کی، وہ کہاں سے یاد کی؟ کس نے یاد کروائی آپ کو؟ ابو نے. کیسے یاد کروائی تھی؟ لکھ کے دی تھی آپ کو؟ جی. اچھا، تو پہلی جب نعت پڑھی کتنی آپ کو، کہاں پڑھی آپ نے؟ محفل میں پڑھی ہیں، گھر میں سنائی، گھر میں یا رشتہ داروں میں؟ کہاں پڑھی تھی آپ نے وہ؟ رشتہ داروں میں. وہ سنائیں گے ابھی آپ؟ جو سب سے پہلے یاد کروائی تھی آپ کے پاپا نے، ابو نے جو سب سے پہلے یاد کروائی نا، وہ کلام آپ نے ابھی سنانا ہے. اونچی آواز سے سنانا ہے، ٹھیک ہے؟ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے سے آقا سار جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ بڑی پیاری آواز میں نعت سنائی ہے. ہمارا مقصد ہے جو بچوں کا شوق ہوتا ہے اس کو پروموٹ کرنا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. اگر کسی کی آواز اچھی نہیں ہے، جس بچے کو شوق ہے، آپ کی فیملی میں بچہ ہو سکتا ہے، آپ کے علاقے میں بچہ ہے، آپ چاہتے ہیں ہمارا نمبر نوٹ کریں، نمبر پہ رابطہ کریں، ہم آپ کے بچے کو بھی حوصلہ افزائی اپریشیٹ کریں گے. اس بچے کا میں نے شوق دیکھا تھا ایک دن، مجھے بڑی خوشی، میں نے کہا انشاءاللہ اس کو میڈیا تک لے کے آئیں تاکہ اس کو حوصلہ افزائی ملے، لوگوں تک کو پتہ چلے. اچھا اب عثمان بیٹا، جب آپ نے پہلی نعت پڑھی یا کوئی کلام پڑھا یا اسپیچ کی تو انعام وغیرہ ملا کبھی؟ جی. کتنے پیسے یا کیا انعام ملا تھا؟ پیسے ملے تھے. کتنے ملے؟ تقریباً 100 اتنا کی ملا تھا. پھر اس کا کیا کیا؟ اکیلے نے کھا لیے سارے؟ جی نہیں، ابو کو دیے. اچھا، وہ کہاں سے ملے تھے آپ کو؟ کسی محفل سے ملے تھے؟ نہیں، رشتہ داروں میں سے ملے تھے. تو میں نے سنا کہ آپ قاضی مطیع اللہ صاحب، آپ نے سب ناظرین جانتے ہیں، یوٹیوب پہ اس کی بہت ویڈیوز اور نعتیں وغیرہ پڑھی ہیں. قاضی مطیع اللہ صاحب ان کی اچھی کاپی کرتے ہیں. کہ آپ کو کلام آتا ہے ان کا کوئی؟ جی. کتنے کلام یاد ان کے آپ کو؟ 1. جیسے وہ جوش سے کرتے ہیں نا، آپ نے اسی جوش کے ساتھ آپ نے ہمیں سنانا ہے. سارا کلام سنا دینا وہ آپ نے، ٹھیک ہے؟ پورے جوش کے ساتھ جیسے وہ کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا. جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، مریض ہے لا علاج زہرا. شبیر شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا. مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا. شبیر شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا. مقام تیرے نو کون سمجھے،
فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگ دی اے لمی زہرا. واقعتاً واقع جوش ہے بچے میں, جذبہ ہے کہ آپ نے جس نے قاضی مطیع اللہ صاحب سنا ہوگا, مجھے تو بالکل وہی نظر آ رہے تھے. آواز تھوڑی سی چینج ہے لیکن لہجہ انداز ویسا ہی ہے. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا, وفا پرستی کی لاج زہرا, مقام خون حسین یہ ہے, کرے گی جنت پہ راج زہرا, کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا, ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا, زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا. یہ صرف تربیت کا فرق ہوتا ہے. کچھ بچوں میں شوق پیدا کرنا ہے, گھر کا ماحول جیسا گھر کا ماحول ہوگا تو ویسے ہی بچے تربیت حاصل کریں گے. کبھی آپ نے اسپیشل نعت سیکھنے کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں کہ گھر میں خود ہی سیکھتے ہیں؟ گھر میں خود ہی. تو ابھی تک کتنے کلام یاد کر لیا آپ نے؟ 5 کر لیے ہیں. اسکول میں کبھی نعت پڑھی تھی آپ نے؟ جی اسمبلی میں وغیرہ یا بزم ادب میں؟ اسمبلی میں پڑھی تھی. آنے والے وقت میں آپ جو بڑے ہو گئے, جب بڑے ہو کے آپ کی کیا شوق ہے, سب سے جو بڑا شوق ہے آپ کا دل کرتا ہے, کس روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو؟ مفتی میں. ماشاءاللہ, وہ مفتی سعید ارشد صاحب سنے آپ نے؟ جی لگتا ہے آپ بھی ویسے مفتی بنے گے, شاعر بھی اور مفتی بھی. جی پڑھتے ناتے ہو, بننا مفتی چاہتے ہو, نعت خواں نہیں بنو گے؟ نعت خواں بھی مفتی بھی. اچھا, دونوں کام کرو گے, شاعری خود یاد کرو گے اور خود شاعری کرو گے بھی. جی آپ کے ابو جی گھر والے آپ کے کتنی اس معاملے میں کیا کہتے ہیں, کیا بننا ہے آپ نے؟ مفتی وہ بھی کہتے ہیں. میں تیرے ابو سے پوچھنا ہے, دیکھ لینا. مفتی ہے. تو آپ اپنے بھائیوں کو, چھوٹے چھوٹے بھائی جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اس طرح میری طرح یہ کریں کہ وہ بھی اللہ کے راستے آئیں, وہ بھی حافظ قرآن بنے, جن کا اور دل چاہتا ہے وہ مفتی بن جائیں, عالم بن جائیں. ناظرین ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں, بڑے محبت بھرے انداز میں یہ بات کر رہے تھے. یہ بچہ چھوٹا سا بچہ ہے, دیکھنے میں مجھے 7-8 سال لگتا ہے لیکن 14 سال عمر تھی اس کی. بڑے جذبے کے ساتھ, بڑے حوصلے کے ساتھ, بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بات کی اس نے. تو اب اس بچے کے والد صاحب موجود ہیں, اس والد صاحب سے بات کرتے ہیں کہ اس بچے کے بارے میں آپ کا کیا شوق ہے, کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک ہیرا ہے جو جس میں کانفیڈنس آ جاتا ہے, بچہ کامیاب ہوتا ہے, جس میں بولنے کا انداز ہو. ہمارے بچے دیکھیں گے, ان کو کھڑا کر دیں سامنے, اسکول میں دیکھا کہ سب بچوں کو ٹانگے کام نہیں شروع کرتے, کل واللہ تلاوت بھی نہیں کر سکتے. ہمارے سرکاری آدمی دیکھیں آپ نے, کل واللہ کی تلاوت نہیں آتی, ان کو آتی ہے لیکن وہ کانفیڈنس نہیں ہے. قرآن پڑھنے کا کانفیڈنس ہونا چاہیے بندے میں. ہمارے ساتھ والد صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟ اصغر علی. اصغر علی صاحب, آپ بچے کے بارے میں کتنا خوش ہیں آپ؟ جی میں بہت خوش ہوں, میری امیدوں سے بڑھ کر میرے بچے مجھے خوش کر رہے ہیں. کیا سوچا آپ نے, کس روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں اس کو؟ جی انشاءاللہ میری تو کوشش ہے کہ میں ان کو جتنا بھی کر سکوں اور آگے بڑھانے کے لیے ان کے ساتھ تعاون کر سکتا ہوں تو کروں گا انشاءاللہ. جتنی میرے اندر ہمت ہے انشاءاللہ میں کروں گا. آج کل بچے آوارہ ہو جاتے ہیں, ڈرامے فلموں کی طرف چلے جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں آپ اپنا تجربہ, ایکسپیرینس بتائیں, جس طریقے سے آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کی. میں نے دیکھا ہے, پہلے بھی ایک دن آیا, بڑی خوشی ہوئی کہ بڑے اچھے انداز میں ملنا, سلام کرنا, مہمان کی مہمان نوازی, لگتا ہے بہت شوق ہے ان کو. شاید آپ بھی زیادہ مہمان نواز ہیں مجھے لگتا ہے. تو کس انداز میں تربیت کی ان کی؟ اصل میں ہر والدین کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو ٹائم دینا چاہیے. تو میں نے شروع سے ہی اپنے بچوں کو ٹائم دیا ہے, ان کے ساتھ میں کھیلتا بھی ہوں. تو اور یہی پیغام دوں گا کہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں, پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. خاص کیا اہتمام کیا کوئی تربیت کا ان کا گھر میں؟ نہیں خاص اہتمام تو کوئی نہیں ہے. جیسے عام لوگوں کے گھر میں آپ نے اپنے بچوں کو کچھ بنانا ہے نا, تو پہلے خود آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نماز پڑھیں, آپ کو خود پہلے نماز پڑھنی پڑے گی. اس بچے کو آپ کو کہنا پڑتا ہے صبح جانے کے لیے, یا خود ہی اٹھ جاتا ہے؟ جی نہیں, ایسا نہیں ہے. اصل میں میرے بچے تو ماشاءاللہ ایسے ہیں کہ وہ جب رات کو سونے سے پہلے مجھے کہتے ہیں کہ پاپا ہمیں صبح تہجد کے لیے جگا دینا. تو میں اس لیے نہیں جگاتا کہ وہ ابھی چھوٹے ہیں, حفظ کر رہے ہیں, دن میں کافی محنت کرتے ہیں. تو پھر بھی وہ مجھے بار بار یہی کہتے ہیں کہ تہجد کے لیے ہمیں جگائیں. ناظرین, جیسے محترم اصغر صاحب کی باتیں آپ نے سنی, اس بچے کے عثمان کے باپ ہیں, والد صاحب ہیں, کہ
میں کہتا ہوں یہ اولاد ایک اللہ کی طرف سے نعمت ہے. جن کے پاس اولادیں نہیں ہوتی ان کو پتہ ہوتا ہے. جن کو اللہ نے اولاد دی ہے, بیٹیاں ہیں بیٹے, ان کی اچھی تربیت کرو, ان کو اچھا سمجھاؤ, اچھے ماحول کی طرف لے کے آؤ. اگر ہم خود ہی ہر وقت موبائل لے کے بیٹھے رہیں گے تو بچوں نے تو خود ہی موبائل کے ماسٹر بننا ہے. ہم خود ہی ہر وقت فلمیں غلط رستے پہ چلیں گے, بچوں کے کس منہ سے سمجھائیں گے؟ ماشاءاللہ خود بھی انہوں نے شاید گھر میں تعلیم کا بھی انتظام کیا ہے, اپنی طرف سے ایک جامعہ بچوں کا کلاس چلا رہے ہیں. حفظ کی کلاس ہے کیا؟ نہیں, اب یہ تو ناظرہ کی کلاس ہے. تو اصل تعلیم ہے ہی ناظرہ. ناظرہ جو پڑھتا ہے اصل تعلیم ہے ہی یہ, اس سے ابتدا ہوتی ہے بندے کی, یہاں سے سیکھتا ہے بندہ. جو یہ پڑھا رہے ہیں نا, پڑھنے کے بعد لوگ جہاں تک جاتے ہیں پڑھاتے ہیں پڑھتے ہیں, ان کو اجر ملتا رہتا ہے. شاید اللہ نے اسی وجہ سے ان پر یہ انعام کیا, بچوں کی تربیت اچھی ہے. میں سب والدین سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں, ان میں خاص طور پہ کانفیڈنس پیدا کریں, بولنے کا انداز پیدا کریں, ان کو نعتیں یاد کروائیں, ترانے یاد کریں, کسی طرح بھی ان کو آگے سٹیج پہ لانے کی کوشش کریں. اسی عمر میں جو بچہ سٹیج پہ آ جاتا ہے, جتنے بھی دنیا میں نعت خواہیں اسکالر ہے پروفیسر ہے, ان کی لائف کو چیک کیا جائے نا بچپن میں, ان کے والدین ان کو یہ کانفیڈنس دیا تھا, آگے آنے کے بولنے کی ہمت دی تھی. آج وہ بڑے لیول پر پہنچ گئے ہیں, بڑی ڈگری حاصل کر چکے ہیں, بڑے عظیم انسان بن چکے ہیں. کافی لوگوں کے انٹرویو لیے وہ یہی بتاتے ہیں بچپن میں ہمیں کانفیڈنس لیول جو ہمارا اپ کر دیا گیا تھا, ہمیں بولنے کا انداز بتا دیا گیا تھا. جی آج تک کے پروگرام میں ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بہت شکریہ ناظرین کا. اللہ حافظ.